بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی سیریز کی وجہ سے ہمارا جو مستقل سیریز ہے اس میں گیپ آیا تھا، دوبارہ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج اللہ کی نشانیوں پہ جو بات چل رہی تھی اسی سے آگے اپنی بات کو چلاتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ ہم ایک نوالا بھی جب منہ میں ڈالتے ہیں تو پھر دانتوں کا رول کیا ہوتا ہے، زبان کا رول کیا ہوتا ہے۔ میں اس پہ ایک اینیمیشن دیکھ رہا تھا کہ جب ہم اپنا نوالا چبا کے منہ سے آگے گزارتے ہیں تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے۔ وہاں بہت واضح طور پر دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ جو ہمارے معدے کو جا رہا ہے اور ایک وہ راستہ جو ہمارے لنگز یعنی پھیپھڑوں کی طرف جا رہا ہے، اور پھیپھڑوں والا راستہ نسبتاً ذرا بڑا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے رب کی نشانیاں جب ہم عقل کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا پیارا رب کتنا زیادہ باریکی کے ساتھ ہماری کیئر کرتا ہے۔ میری ایک عزیزہ تھی اور ان کو سیویئر کھانسی شروع ہو گئی، سیویئر کھانسی۔ بظاہر انہیں ایسا لگا کہ شاید کوئی ٹی بی یا اس طرح کا معاملہ ہے، اور وہ اس کا علاج بھی شاید انہوں نے کیا، بہت زیادہ پریشان رہے، اور بالآخر ایک دن ایسا ہوا کہ کھانسی کے ساتھ ہی، جہاں تک میرے علم ہے، ان کی جو بلغم یا جو چیزیں بھی باہر نکلی اس کے ساتھ ایک مونگ پھلی کا دانہ بھی باہر آ گیا۔ اس دن پتہ چلا ڈاکٹرز کو بھی اور گھر والوں کو بھی اور مریضہ کو خود بھی کہ یہ غلطی سے کسی بھی وجہ سے ایک مونگ پھلی کا دانہ جو پھیپھڑے میں گیا تھا اس کی وجہ سے یہ ٹی بی اور اس طرح کے علاج اور سیویئر کھانسی ایسی جو ختم ہی نہ ہوتی تھی، ایسی کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ آپ خود سوچیں نا کہ بس ایک دانہ چھوٹا تھا، اس کا کتنا ہجوم ہوتا ہے، کتنی جگہ وہ گھیرتا ہے، لیکن ایک دانہ پھیپھڑے میں چلا گیا۔ جب میں نے وہ اینیمیشن دیکھی نا کہ جب نوالا ہم ڈالتے ہیں تو بالکل نوالا ڈالنے کے ساتھ اللہ نے، میرے اور آپ کے رب نے اتنا خوبصورت انتظام کر رکھا ہے کہ ایک والو یعنی گوشت کا ایک لوتھڑا بالکل اس کے ساتھ جو نوالا ہمارے گلے کے اندر جاتا ہے، بالکل اس کے ساتھ ہی وہ نالی ہے سانس والی، اس کے اوپر بالکل اس طرح کا ایک والو کیپ سا آ جاتا ہے گوشت کا، آٹومیٹک۔ آپ سوچیں نا، میرا اور مجھے تو آپ کو پتہ بھی نہیں، ہم تو اب سائنس کی ترقی کے ساتھ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے، کتنا انتظام ہے کہ پھر وہ اس نالے کو، اس جو نوالا ہے ہمارا، اس کو ایک باقاعدہ راستہ ملتا ہے، اور وہ راستہ سیدھا معدے، چونکہ اس نے اب دیکھیں نا، یعنی سانس کے لیے وہ والو کھلا ہوتا ہے، اور جو ہی اسے پتہ چلتا ہے یعنی نہ میرا کنٹرول ہے نہ میرے جسم کا کنٹرول ہے، بس اللہ کا نظام ہے، وہ اتنا کیئرنگ ہے کہ وہ فوری طور پر وہ والو کے ساتھ وہ ہوا کا راستہ جو پھیپھڑوں میں جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور ہمارا نوالا بالکل سیدھا ہمارے معدے میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ اگر ہر نوالے پہ جو ہماری اتنی کیئر کرتا ہے وہ کتنا محبت کرنے والا رب ہے، اور وہ رب ہے کہ نہیں، وہ اس ایک نوالے سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بات کہ وہ اتنا کیئرنگ ہے کہ ہمارے ہر نوالے پر ہماری نگرانی کرتا ہے، کہ ادروائز ہم ایک لمحے کے لیے سروائیو نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے نوالے کوئی پھیپھڑے میں جائے، کوئی معدے میں جائے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ بس ختم، انسانی زندگی بالکل ختم ہو جائے گی، میں اور آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن وہ ایک نوالے میں میرے اور آپ کی کیئر کرتا ہے، اور میں اور آپ اس کے لیے سوچنے کے لیے اب ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ یہ میں اس دن سلمان آصف صدیقی صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ لیکچر ان کا، وہ بڑی مزے کی بات انہوں نے کی کہ یہ اللہ کو پانے کا عمل یہ ایک دن، ایک لمحے، ایک گھنٹے کا یا ایک سال کا سفر نہیں، یہ مسلسل سفر ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس پر مسلسل غور و فکر کرنا ہے، اور ہمیں ہر لمحے اور ہر ہمارے عمل میں، ہر ہمارے کام میں ہمیں ہمارا رب نظر آئے گا، جیسے اس نوالے کے سفر کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو پانے کی جد و جہد، کامیاب جد و جہد، اور اس کے نتیجے میں اپنے رب کو پا لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔